بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گھوڑوں اور ہاتھیوں کی پیٹھ کے اوپر پوری عمر گزار دی، مہمات کے اندر، جنگوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگا کے رکھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے جس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بہت ہی پلین فیلڈ ملتی ہے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر، میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے کہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اس فیلڈ کو پلین فیلڈ میں منتقل کیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر دستار اڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر ایک درود لخی جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ عطا کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا جو عشق سرکار، عشق اہل بیت آپ کے اندر جو رچا بسا ہوا تھا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یہ ذکر خیر ہے، اور بلا شبہ ہر صاحب ایمان کے لیے جو حقیقی اس کی میراث ہے اور حقیقی اس کی جو وراثت ہے وہ خاص تعلق ہے جو اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی مہمات میں ہمیں یہ فتوحات نظر آتی ہیں، اس کے اندر ایک پوشیدہ ہاتھ اور ایک مبارک دست نظر آتا ہے، اور وہ دست مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کا ہے، کہ جو ایک خاص تعلق سلطان محمود غزنوی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہی ان کی حقیقی طاقت تھی اور یہی ان کی حقیقی قوت تھی۔ ادب اور احترام کے حوالے سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے آپ کو اس مقام اور اس منصب پر رکھتے ہیں، اور اس کا ایک اشارہ کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے کلام کا ادب اور احترام اتنا زیادہ، اور اس پر جو انعامات اور نوازشات ہیں کہ بخشش اور مغفرت کے مجدے عطا کیے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کائنات کے تاجدار ہیں، جو محبوب خدا ہیں، ان کی عزت، ان کا ادب اور ان کا احترام حضرت سلطان محمود غزنوی کے لیے کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو شعر سب نے ہی سن رکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اور یہ محمود و ایاز کے جو تذکرے آج بھی سنائی دے رہے ہیں، اس میں بھی وہ ادب اور احترام موجود ہے کہ اگر کبھی بے وضو ہیں تو پھر وہ ایاز کو اس کے اصل نام محمد کے ساتھ نہیں پکارتے، بلکہ آپ اس کو کلامی جو نام ہے اس کے ساتھ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اتنے زیادہ اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے ساتھ منسلک ہیں کہ وہ جان جاتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا کو حاجت کس شے کی ہے، وہ فوراً وضو کے لیے پانی پیش کر دیتے ہیں کہ بے وضو وہ اپنی زبان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عشق رسول کی کس معراج پر محمود غزنوی موجود ہے۔ اچھا علامہ صاحب، قطع کلام کی معذرت کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بے وضو سرکار علیہ السلام کا نام نامی جو ہے وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لیتے تھے، مجھے لگتا ہے شاید ایاز کو یہی ادا پسند آ گئی تھی کہ وہ جو ہیرو والا واقعہ ہے نا، جب آپ نے پھینکا لشکر میں تو پورا لشکر جو ہیرو کے پیچھے لگ گیا، تو پوچھا ایاز تم کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا جن کو ہیرے چاہیے تھے وہ ہیرو کے پیچھے لگ گئے، اور جن کو ہیرو والا چاہیے وہ ہیرو والے کے پیچھے۔ بالکل یہی حقیقت ہے کہ وہ ایاز بھی جان چکا تھا کہ اس کا تعلق جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہے۔ اور ایک اور موقع پر بھی یہ ذکر ہوا کہ ہیرے دیے اور وزراء کو کہا کہ توڑو، تو سب نے بہانے بنا کر جو ہے توڑنے سے احتراز کیا، اور جب میں ایاز سے کہا تو فوراً توڑ دیا۔ کہا انہوں نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑ دیا؟ کہیں تم کم عقل تو نہیں؟ تو کہا نہیں، اس ہیرے سے زیادہ قیمتی میرے لیے آپ کا حکم۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر وہ ایک تعلق کا خوبصورت معراج ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خواب کے تذکرے کے حوالے سے بات کی ہے، میں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو انہیں 2 دفعہ زیارت کی جو کتابوں میں ملتی ہے، سبحان اللہ، بیان کیجیے۔ اعتبار تو یہی ہے کہ جو یہ 2 ہمارے سامنے آئے، اور نہ جانے کتنے مقامات ہوں گے جب حضور علیہ السلام نے خاص اپنی نگاہ رحمت ان کی جانب کی ہو۔ 3 چیزوں کے بارے میں یہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور ان کے ذہن میں بات کھٹکتی رہتی تھی کہ یار یہ 3 سوالوں کے جوابات مجھے مل جائیں تو مجھے تشفی ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ میں کس کا بیٹا ہوں، پھر دوسری انہیں یہ بات جو ہے ستاتی رہتی تھی کہ آیا واقعی قیامت نے آنا ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ ان کے سامنے وہ حدیث تھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہتے تھے کہ کیا واقعی یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں؟ تو یہ تینوں کے جواب خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دیے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ جب ایک سفر پر جا رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ہندو کے گھر کے قریب جاتا تھا، چراغ میں عبارت پڑھتا، واپس آ کر بیٹھ جاتا، پھر جاتا عبارت پڑھتا، پھر واپس آ جاتا۔ یہ اس کی جو کشمکش اور یہ جو جستجو تھی، اسے دیکھ کر طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا آپ مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہا کہ یہاں کے علاقے کے جو گورنر ہیں انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ رات کو مساجد کے چراغ جو ہے وہ بجھا دینا ہے، لیکن میرے علم کی پیاس نہیں بجھتی تو میں اس ہندو کے اس چراغ کی روشنی میں اپنی اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے بطور خاص اس کے لیے روشنی کا انتظام اور اہتمام کروا دیا. جب خواب میں سوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تینوں کے جوابات دیے اور تینوں کے جواب اسی انداز میں دیے کہ اے محمود سبکتگین کے بیٹے. والد کا جواب مل گیا. فرمایا اللہ رب العزت تجھے قیامت کے دن سرخرو فرمائے. جواب آ گیا. یہ بھی ہو گیا. اور پھر تیسرا فرمایا اس لیے کہ تو نے میرے وارثوں کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کیا. ایک جملے میں جوامع الکلم. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، 6 چیزوں میں نبیوں پر مجھے فضیلت دی، انہی میں یہ جوامع کلم ہے. چند باتوں میں حضور نے تینوں جواب بھی دیے اور اپنی خاص عنایات بھی نازل فرمائے.